دوستو، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک کے اتہاس کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے حادثے اور واقعات ملیں گے، مگر جس طرح زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لوگ ان حادثوں اور واقعات کو بھول گئے۔ لیکن محرم الحرام یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے دھرتی پر پیش آیا تھا، وہ واقعہ تازہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر امام حسین کی ذات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ان کی شہادت کو لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی کو شارٹ اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے میں اس کے بچپن سے شروعات کرتا ہوں۔ دوستوں، جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی اور شہادت بے مثال ہے، تو اس سے پہلے آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے پہلے سے واقعات بھی بے مثال اور بہت ہی پیارے ہیں۔ حضرت امام حسین ہوں یا حضرت امام حسن یا ان کے بھائی امام محسن یا ان کے بہنیں، ان کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد انہی کی پشت سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اولاد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے پیدا فرمایا، یعنی ہر نبی کی اولادوں کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلا، مگر میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامک مہینے کے حساب سے 5 صابان 4 ہجری میں ہوئی اور انگریزی مہینے کے حساب سے 8 جنوری 626 کو مدینہ منورہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت امام حسین حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور ان کے منہ میں اللہ کے رسول نے اپنا تھوک شریف ڈالا اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائی۔ پھر 7ویں دن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفصل سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حسن اور حسین کے ناموں کو پردے میں رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن حسین رکھا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبد رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا تھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں پورے عرب میں یہ 2 نام نہیں تھے، یعنی کہ یہ 2 نام پہلی بار اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا رکھا۔ پیدائش کے 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے نام سے عقیقہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ میں ایک دمبا ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہوئے آپ کی شہادت کی خبر بھی پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کی اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ کی مٹی لا کر پیش کیا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میرے امت کے بدماش قسم کے حاکم شہید کریں گے، اور کبھی اے فرماتے کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کرنے لا کہ میرا لخت جگر امام حسین شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر قربان فرما دیا۔ مروی ہے کہ ایک روز حضور رحمت اللہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں جانگ مبارک پر حضرت امام حسین اور بائیں جانگ مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، ان دونوں کو اللہ تعالی حضور کے پاس نہیں رکھے گا، یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجئے کہ کن کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو چن لیا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت امام حسین کو آتا ہوا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ان کی پرورش آقائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ وہ ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ حضرت امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں اور تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بچپن تھا تو دونوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے، چاہے حضرت امام حسن ہو چاہے امام حسین، دونوں ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بچپنا گزارا۔ ان دونوں کی پرورش اور تربیت کس طرح پاک اور نورانی ماحول میں ہوئی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت اور پرورش جہاں مالک کل کے کائنات حضور رحمت اللہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود اور نگرانی میں ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود اور نگرانی میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، دونوں کو اپنے مبارک سینے پر بٹھا لیتے، کاندھوں پر چڑھا لیتے اور مسلمانوں سے فرماتے کہ ان دونوں سے محبت رکھو۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، مگر حضرت امام حسین کا مکان اور مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک پیٹھ پر چڑھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک کہ امام حسین خود سے ہی پیٹھ سے نہ اتر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کیا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے،
اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے یعنی امام حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت امام حسین بہت ہی عبادت گزار اور بہت زیادہ فضیلت کے مالک تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دوسری خیر کی چیزیں انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 مرتبہ حج کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ اور جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایک ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے ہم شکل ہو، تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو اور وہ ایک ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹہنے تک رنگ اور جسم کے لحاظ سے دیکھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل ہو، تو وہ حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے